علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شرم و حیا کے فقدان کا انجام، یہیں سے پڑھنا ہے نا جی۔ شرم و حیا کی فضیلت۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم ان کل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا روی من حدیث انس و عبد اللہ بن عباس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے اور اسلام کا مزاج حیا ہے۔ اور یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ اور اس حدیث کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حقیقت کا یہ بیان ثبوت ہے کہ اہل اسلام کو انتہائی باحیا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جس دین کے پیروکار ہیں اس کا مزاج ہی حیا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم شرم و حیا کی بات دیکھ چکے ہیں، یعنی جو پچھلی حدیث دیکھی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ شریعت مطہرہ میں جس حیا کی تعریف کی گئی ہے، تو اس حوالے سے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ شریعت میں حیا سے مراد وہ خصلت ہے جو قبیح چیز سے اجتناب کرنے اور کسی حقدار کے حق میں کمی کرنے سے باز رہنے پر آمادہ کرے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ کہ جو قبیح چیز سے باز رکھے آپ کو، وہ حیا ہے، اور کسی حقدار کے حق میں کمی کرنے سے آپ کو روکے، وہ حیا ہے۔ یہ حیا ہے، یہ حیا کی ڈیفینیشن ہے۔ جی حقدار کے حق میں کمی کرنا۔ جی، حقدار کے حق میں کمی کرنا سے مراد کیا ہے؟ حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ اب اس کی عبادت میں کمی کرتے ہیں ہم، تو حقدار کے حق میں کمی کر رہے ہیں نا۔ بندوں کے بھی حقوق ہیں، جو بھی بندوں کے حقوق ہیں اس میں کمی کریں گے تو وہ بھی بات آ جائے گی اس میں۔ اور حیا ایسی عظیم صفت ہے جو جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور جو گناہ ہے اس سے پرہیز کرواتی ہے، اور تزکیہ نفس میں مومن کی سب سے بڑی معاون ہے۔ یعنی حیا کی وجہ سے تزکیہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق کی پاسداری کرنے پر ابھارتی ہے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ پہلے کی شریعتوں میں بھی یہ بات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہی بات تھی کہ حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ تو سارے کام اسلام کا دار و مدار کیا ہے؟ حیا پر ہے، جس کی بنا پر مومن فرض اور مستحب کو ترک کرنے سے اور حرام اور مکروہ کا ارتکاب کرنے سے باز رہتا ہے۔ اور وہ بزدل اور ضعیف الایمان ہے جو شریعت کی روشنی میں بے حیا ہے۔ یعنی جو بزدل ہے، جو لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، اور جو اپنے ایمان میں بہت کمزور ہے، وہ کون ہے؟ وہ حیا کی روح سے اگر دیکھیں تو وہ بے حیا ہے، اس کے اندر حیا نہیں ہے۔ لہٰذا حیا کی یہ ڈیفینیشن آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہماری نظر میں حیا کیا تھی کہ اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھ لو، چھپا کے رکھ لو، تو بس یہی حیا کا تصور جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ جس میں حیا نہ ہو وہ جو چاہے کرتا رہے، یہ بھی حدیث ہے؟ ہاں جی، حدیث ہے، ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی نا، ابھی انہوں نے دہرائی نا آخری جو حدیث تھی۔
پچھلے صحیفوں میں یہ بات آئی ہے. اگلی حدیث دیکھتے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار. والجفاء فی النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، اور بد کلامی اور بد زبانی اکھڑ مزاجی بد خلقی سے ہے، اور اکھڑ مزاجی آگ میں لے جانے والی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں جو بات ہے کہ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے کے جائے گا. تو جب آپ اسلام پہ پورے کے پورے کاربند ہوں گے تو آپ حیا والے ہوں گے، تو ظاہر ہے آٹومیٹکلی آپ جنت میں جائیں گے. اور بحیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. اور دوسری بات بد کلامی اور بد زبانی کی ہے. جب انسان زیادہ گفتگو کرتا ہے، یہ ہم پڑھ نہیں چکے پچھلی دفعہ جی ہے نا، جی یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اچھا چلیں پھر سے پڑھ لیتے ہیں. کثرت کلام انسان کو بیہودہ گوئی کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ بھی بات ہم نے دیکھی تھی پچھلی دفعہ کہ جب آپ زیادہ کلام کرتے ہیں تو آپ کی زبان سے غلط غلط الفاظ بھی نکلنے لگ جاتے ہیں اور یہ نفاق ہے. جب بیہودہ گوئی ہوتی ہے وہ نفاق ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہیں. سب سے پہلی چیز حیا ہے، دوسری چیز خوشبو لگانا، تیسری چیز مسواک کرنا، چوتھی چیز نکاح کرنا. یہ 4 تمام انبیاء کی سنت ہے. مسواک کرنا اور نکاح کرنا. پہلی چیز کیا ہے؟ حیا، دوسری خوشبو لگانا، تیسری مسواک کرنا اور چوتھی نکاح کرنا. اگلی حدیث ہے ان عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا استحیوا فإن اللہ لا یستحیی فإن اللہ لا یستحیی من الحق من الحق لا تأتوا النساء لا تأتوا النساء فی ادبارہن. فی ادبارہن. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شرم کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، عورتوں کو پشت سے استعمال مت کرو. اب یہاں پر جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ بیوی کی پشت سے اگر کوئی آئے تو بچہ اس کا بھینگا پیدا ہوگا. اس پر آیت نازل ہوئی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. تو یہاں یہ بات ہے کہ مرد اور عورت کے تعلق کو غیر فطری نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں پہ اس بات کی طرف اس کو بھی ایک حیا کی بات بتائی گئی ہے. اور حیا ایسا ملکہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ہر قسم کی کم و کاس کرنے سے باز رکھتا ہے. اس مفہوم میں حیا کو اسلام کا مزاج اور ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے. یہ حدیث اس حقیقت کی آئینہ دار ہے کہ حیا ہی کا تقاضا ہے کہ عورت سے غیر فطری طور پر ملاپ نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگنے کے مترادف ہے.
جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص لعنتی ہے جو عورت سے اس کی پشت میں جمع کرتا ہے۔ اگلی حدیث ہے اللہ تعالیٰ سے کیسے شرمایا جائے۔ عن سعید بن یزید الانصاری عن سعید بن یزید الانصاری رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ ان رجلا ان رجلا قال قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی قال اوصینی قال اوصیک ان تستحیی اوصیک ان تستحیی من اللہ من اللہ عز وجل عز وجل کما تستحیی کما تستحیی رجلا رجلا من صالح من صالح قومک۔ قومک۔ حضرت سعید بن زید انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح شرم و حیا کر جس طرح تو اپنی قوم کے نیکوکار شخص سے شرماتا ہے۔ چونکہ یہ انسان کی طبعی طور پر ظاہر پرست ہے انسان شروع سے، اور غیبی اور جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں جو سامنے ہوتا ہے تو اس سے انسان زیادہ وہ کرتا ہے، شرماتا ہے یا ڈرتا ہے، جو بھی ہے۔ تو یہ نیچر ہے انسان کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو شرم و حیا کا پیکر بنانے کے لیے حصی چیز کی مثال دی ہے کہ جس طرح سے کوئی لحاظ رکھتا ہے اپنے بڑوں کا، بڑوں کے سامنے کس طرح سے رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہاں پر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پاس اور لحاظ کروانا، کہ اللہ کا پاس اور لحاظ ایسے کرو جو انسان کے لیے مانوی چیز ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آ رہے، پتہ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ کیسی اللہ تعالیٰ ہیں۔ وہ تو جب جنت میں جائیں گے اور جنتیوں کو جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے جبھی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، ابھی تو نہیں پتہ نا۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اپنی امت کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم اپنے بزرگوں کے سامنے کوئی ناشائستہ اور نامناسب حرکت کرنے سے بچتے ہیں، ایسا نہیں کرتے، تو ادب کے تقاضے کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے جو ہماری حرکات اور سکنات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو ویسے بھی اپنے ستر چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اپنے ستر چھپاؤ قرآن مجید میں، بجز اپنی بیوی یا جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہاری لونڈیاں۔ تو کسی کو تو اپنا ستر دکھانا نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جن سے آپ سب سے زیادہ حیا کریں۔ اگلی حدیث ہے بے مقصد گفتگو اور بخل کا انجام۔ ان کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد کعبا فسأل عنہ فقالوا مریض فخرج یمشی حتی اتاہ فلما دخل علیہ قال ابشر یا کعب فقالت امہ ہنیئا لک الجنۃ یا کعب فقال من هذه المتعلیۃ علی اللہ
قال قال ہی امی هي أمي یا رسول اللہ يا رسول الله فقال فقال ما یدریکی ما يدريك یا اما کعب يا أم كعب لعل کعبا لعل كعبا قال ما لا یعنی قال ما لا يعني او منع ما لا یغنی. أو منع ما لا يغني. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو گم پایا تو ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے. صحابہ نے کہا وہ بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل نکل پڑے حتیٰ کہ اس کے پاس پہنچ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر داخل ہوئے تو فرمایا اے کعب خوش ہو جاؤ. یہ سن کر اس کی ماں نے کہا اے کعب تجھے جنت مبارک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر قسم اٹھانے والی یہ عورت کون ہے؟ کعب نے کہا اے اللہ کے رسول یہ میری ماں ہے. آپ نے فرمایا اے ام کعب ممکن ہے کہ کعب نے کوئی بے مقصد بات کہی ہو یا ایسی چیز کو خرچ کرنے سے رک گیا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو. تو ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سنانا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف جب سیدہ ام کعب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو جنت کی مبارکباد دے دی. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، لیکن ان کی والدہ نے ڈائریکٹ ان کو جنت کی بشارت دے دی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معمولی بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بے مقصد بات کر دی ہو کعب نے، اور معمولی چیز کے بخل کے خدشے کی وجہ سے، یعنی معمولی چیز کا بخل کر دیا. معمولی چیز کبھی لکھتے ہوئے پینسل کسی نے مانگی اور آپ کے پاس ہونے کے باوجود آپ نے نہیں دی، معمولی چیز کا بخل تھا نا. یہ کوئی آپ کے نیبر سے مانگنے کے لیے آ گیا کہ کوئی اسکرو ڈرائیور دے دیں اور آپ نے کہا نہیں ہے، اب کون ڈھونڈے گا، وہ نہیں ہے، تو بخل ہو گیا نا یہ. تو یہ دیکھیں نا معمولی چیز کا بخل کر دیا، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سے روک دیا کہ آپ کسی کو جنتی اس طرح سے نہیں کہہ سکتے. یعنی اتنی بڑی ہستی صحابی کو بھی آپ نے اس طرح سے کہنے سے روک دیا. تو یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی نہیں کسی کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتے. تو لا یعنی گفتگو، بے مقصد بات اور معمولی چیزوں کے بارے میں بخل کرنے جیسے جرائم بندے کی ہلاکت کا سبب ہے. ہم لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں کہ جب یہ کام، اور جنت سے محروم بھی کر سکتے ہیں یہ کام ہمیں. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. لیکن نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا نا اپنے صحابہ کو کہ چھوٹی چھوٹی جب لکڑیاں جمع کر کے جھاڑیاں اور جا کے اس کو رکھی تھیں اور اس پہ آگ لگی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو کتنی بڑی آگ بھڑک جائے گی. تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی سبق ہمیں ملتا ہے کہ کوئی امتی کسی آدمی کے حق میں جنت یا جہنم کا حتمی فیصلہ نہیں دے سکتا. یعنی ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو جہنمی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے بھائی، اور نہ یہ کہ ہم کسی کو کہہ دیں گے کہ یہ جنتی ہے. البتہ اعمال صالحہ کی بنیاد پر نیکوکار لوگوں کے لیے انجام خیر کا حسن ظن رکھنا چاہیے. کہ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اپنے پیارے کے بارے میں جو دنیا میں نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، اللہ جنت نصیب کرے. ہم ایسے گمان کرتے ہیں نا اللہ ان کو جنت دے، انہوں نے ایسی بات کہی تھی، اس طرح سے بات کرتے ہیں. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخی کے حوالے سے بتایا ہے جو سخاوت کرتا ہے کہ سخی اللہ سے قریب ہے
جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. اور بخیل شخص اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے. تو بیہودہ بات، بے مقصد بات. اب آپ دیکھیں بے مقصد بات کی صرف بات ہو رہی ہے. پچھلی حدیث میں ہم بیہودہ گوئی کی بات دیکھ کر آئے تھے، اب یہاں پہ صرف بے مقصد بات ہے. بیہودہ بات نہیں ہے، بے مقصد بات ہے. کوئی ایسے ہی بات کر دی. تو ہم ایسے کتنی باتیں کرتے تھے دن میں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا کیا نہیں کر لیتے. تو جنت میں لا تسمعوا فیہا لاغیہ، جنت میں تو کوئی آپ ایسی بات کبھی بھی سنیں گے ہی نہیں. جنتی ایسے ہوں گے. تو اپنے آپ کو جنتی بنانا ہے تو بے مقصد بات نہیں کرنی. اور بخیل اور سخی آدمی کی مثال ایک ایسے شخص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ ایسا ہے کہ جس نے زرہ پہنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب جب وہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اپنا سخاوت کرتا ہے، تو جو سخی آدمی ہے اس کی زرہ کا حلقہ ڈھیلا ہو جاتا ہے. لیکن جب بخیل آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کا حلقہ کس جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، ٹائٹ ہو جاتا ہے. تو آخر وہ کھلتے رہتا ہے سخی کا جو حلقہ ہے، اس کی زرہ، اور اس کا اور بند ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہل سخی کنجوس عبادت گزار سے بہتر ہے. اب جاہل سخی ہے، یعنی سخاوت تو کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس سخاوت کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے. اور ایک عبادت گزار ہے لیکن ہے کنجوس، تو سخی اس سے بہتر ہے. اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، خرچ کرو، گن گن کر مت رکھو، گن گن کر مت دو، ورنہ اللہ بھی تجھے گن گن کر دے گا. اگلی حدیث ہے، جھگڑالو شخص اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال ابغض الرجال ابغض الرجال الی اللہ الی الی الد الخصم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہیں جو سخت جھگڑالو ہو. یعنی یہ صفات جو ہیں اتنی قبیح ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ایسے سے بغض رکھتے ہیں ایسے شخص سے. جھگڑا جیسا بھی ہو، بالآخر جھگڑالو کو قابل مذمت بنا کے ہی چھوڑتا ہے. تو جھگڑالو آدمی اپنی تمام تر صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہے، فسق و فجور بکتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا جھگڑے میں کیا کچھ نہیں زبان سے ادا ہوتا، بہت کچھ. دوسروں کی حرمتیں پامال کرتا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی پر تل جاتا ہے. اس میں تکبر اور ایسے نحوست جو ہے، جیسے شیاطین اس طرح کے آ جاتے ہیں. جیسے شیاطین کے اندر ایسی عادتیں ہوتی ہیں، شیاطین ہی ہیں یہ، تو ویسے ہی آ جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتا ہے وہ. جیسے کسی نے کہا، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. لمحے بھر کی خطا ہوتی ہے
قتل جو ہوتا ہے وہ ایک بس کلمے کے لیے ہوتا ہے، کسی کو قتل کر دینا۔ نہیں، ہاں قتل بھی ہے، اور آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے تو وہ جا کے تیر کی طرح اس کے سینے پہ لگے سامنے والے، اور وہ اس کی زندگی جو ہے نا، پوری زندگی بھر کا وہ ساتھ ہو جائے اس کے، کہ انہوں نے مجھے ایسے کہا تھا، ایک موقع پہ ایسے کہا تھا، وہ یاد رہ جاتا ہے۔ تو صدیوں نے سزا پائی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ایسی بات ہے کہ اپنے حق کی خاطر بھی جھگڑا کرنے سے باز رہنے کی تلقین کی گئی، یعنی آپ حق پہ بھی ہیں نا تب بھی آپ جھگڑا نہ کرو۔ جیسے کہ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کی اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا۔ جنت کے باؤنڈریز جو ہے نا، وہاں پر گھر ملے گا، کس کو ملے گا؟ جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے گا۔ صرف جھگڑا نہیں چھوڑے گا، جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑے گا۔ آپ کہیں گے کہ میرا حق ہے، یا یہ میری بات تو سچی ہے اور میں کہہ کے رہوں گی کہ یہ بات صحیح ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور جھگڑالو سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نفرت فرماتے ہیں، یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تو اگر غور کیا جائے تو لڑائی جھگڑے میں اتنی زیادہ قباحتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح، ہمیں یہ سوچنا چاہیے جھگڑا کرتے ہوئے کہ ہم اپنی پیدائش کو سوچ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے ایک پانی کی بوند سے اس خوبصورت وجود عطا کیا اور عقل سلیم عطا کیا، اور کس قدر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ہر دھرمی تعصب اور باہم دست و گریباں ہونے سے باز نہ آئے اور کبر میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ اللہ کا محبوب کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ بات ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس میں کئی گناہ شامل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آپ کی زبان سے جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے، پھر اس کے بعد بغض، حسد، تہمت، گالی گلوچ، یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایمان اور اسلام کے تمام اقدار انسان کھو دیتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا اس کے پاس۔ اور جس کے دل میں ایمان کی رتی ہو وہ شخص ضدی، ہٹ دھرم اور جھگڑالو نہیں ہوتا۔ یعنی تھوڑا سا بھی ایمان ہونا، انسان چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ تو حج پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ولا فسوق ولا جدال ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ آپ نے لڑائی جھگڑے سے تو بالکل ہی آپ نے اس کو کنارہ کشی اختیار کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے تھے، تو کیا ہوا تھا؟ جھگڑا ہو رہا تھا آپس میں، لوگ جھگڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے جھگڑے کی وجہ سے۔ یہ کتنی کبھی چیز ہے جھگڑا۔ آج ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں ٹریفک سگنل پہ یا کہیں پر آپ دیکھیں روڈ پہ، کتنے تھوڑا سا ہی کچھ بھی ہو جائے تو کتنا لڑنے مارنے پہ تل جاتے ہیں سب۔ تو کتنی ایسی باتیں ہیں اور یہ بھی بات ہے کہ جو میں سن رہی تھی ان کو، ڈاکٹر ذاکر نائک کو، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تجربہ جب انسان کو ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ انسان اپنے آپ کو قابو میں کر لیتا ہے، تجربہ کار انسان۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے ایج کا بتاؤں کہ میں 22 سال کا جب تھا، 35 سال کا جب تھا، جب میرے اندر کوئی ایگریسونیس تھی، ایسے میں ہو جاتا تھا، لیکن اب نہیں ہوتا، اب نہیں ہوتا اللہ کی وجہ سے کہ میں نے اتنا، میرا تجربہ ہو گیا ہے کہ کوئی سامنے والا کیسا بھی سوال کر لے،
مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے. وہ صرف میں حکمت کی وجہ سے اونچی آواز میں بات کرتا ہوں، حکمت کی وجہ سے، کہ ان کو اس وقت پہ کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن میرے اندر غصہ نہیں آتا کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، اور وہ بھی نان مسلم مجھ سے کیسے کیسے بھی سوال کر لیں، کہ مجھے غصہ نہیں آتا. تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے اپنے ان جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں ان کو بھی سن کے، یعنی کہ ان کے ایکسپیرینسز ہی ہے نا یہ، کہ وہ اپنی زندگی کا بتا رہے ہیں کہ ایسا پہلے ہو جاتا تھا لیکن اب نہیں. کیونکہ اتنے بڑے مجمع میں لاکھ، وہ کہتے ہیں کہ 8 لاکھ کا مجمع تھا، 10 لاکھ کا مجمع تھا، وہاں پہ سوالات تھے. بہرحال تو ہمیں بھی کیا سوچنا چاہیے کہ ہماری تو یہ چھوٹی سی زندگی ہے، ہم نے تو کبھی اتنے بڑے مجمع کا سامنا نہیں کیا نا. چھوٹا سا خاندان ہے ہمارا، اور مطلب ہم چھوٹی سی فیملی ہے، تو اس میں ہم کیوں اپنے آپ کو اس طرح کے معاملات میں رکھتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اس کو فیل کرتے ہیں. فیل نہیں کرنا چاہیے بالکل. اور یہ بات تو ضرور سوچنی چاہیے کہ جھگڑا جہاں ہو رہا ہو، جھگڑا جب آپ اسٹارٹ کر رہے ہو یا کوئی بھی بات آپ کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے اگر، تو پھر آپ قصوروار ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو نفرت کرتے ہیں جھگڑالو شخص سے. تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے. نیبرز میں کسی نے بھائی پانی ڈال دیا، اپنا گھر دھویا، پانی آگے چلا گیا. آپ کو تو دیکھنا چاہیے تھا نا، جو کر رہا تھا اس کو ہی دیکھنا چاہیے تھا نا. آگے پانی جا کے وہاں پہ ایسی ڈھلوان ہے کہ وہاں جا کے پانی کھڑا ہو گیا. اب وہ دوسروں کا گھر ہے، آپ کے گھر کے سامنے تو پانی صاف ہو گیا، لیکن دوسروں کے گھر کے سامنے جا کے پانی کھڑا ہو گیا. اب قصور کس کا ہے؟ آپ کہیں میرا گھر تو صاف ہو گیا، پانی تو آگے چلا گیا، آپ نے دیکھا بھی نہیں نکل کے کہ کیا ہوا ہے. تو وہ اگلا بندہ تو آئے گا نا لڑنے کے لیے پھر، کہ آپ نے تو پانی ڈال دیا ہے. تو یہ بھی سوچنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے. ہاں میں تو خاموشی اختیار کر لیتی ہوں. اچھا الحمد للہ. دیکھیے یہ بھی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرح سے کام کرے کہ اگر ایسا ہو بھی جائے اور آپ کہیں کہ میں تو حق پر ہوں، اب وہ بندہ کہے میں تو حق پر ہوں نا، میں جا کے لڑائی کروں، اب وہ جھگڑا چھوڑ دے، اس کو جنت ملے گی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں تو ان کو احساس دلانے کے تھوڑا اچھے طریقے سے کہیں کہ تھوڑا آپ خیال رکھیں، وہ حسن اخلاق بھی ہو جائے گا، ان کی سمجھ میں بھی جائے گا کہ آئندہ ہم یہ نہیں کریں. یہ بھی ہوتا ہے. ہاں ہو سکتا جھگڑا ہے. نہ کریں، کیونکہ اگر وے آف ٹاکنگ ہی جھگڑے والا ہوگا تو اور آٹومیٹیکلی لیکن بہت سارے لوگ سنتے ہی نہیں، سنی انسنی کر لیتے ہیں. یہ جھگڑے کے علاوہ جو گھروں میں ساس بہو کا ہوتا ہے، اس میں بہو کتنا برداشت کرے اور ساس کتنا برداشت کرے. اصل میں رشتے کا پاس جو نہیں رکھے گا تو پھر اب آپ دیکھیں نا، چھوٹی موٹی جھڑپیں تو اپنی ماں بیٹی میں ہی ہو جاتی ہیں. بھائی بیٹی شاؤٹ کر دیتی ہے ماں کے اوپر، ماں پھر کہتی ہے اس کو، ماں بیٹی نہیں کر لیتے کہ آپس میں؟ تو بہو اور ساس کے رشتے کو بھی ماں بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ ہاں، اور بہو بھی یہ سمجھے کہ بھائی وہ بھی ماں ہے، اور ساس بھی یہ سمجھے کہ وہ بھی بیٹی ہے. ان میں سے ایک نہیں سمجھتا تبھی جھگڑا ہوتا ہے، ہاں یا ساس نہیں سمجھتی تو ہاں بہو بالکل نہیں ایسے ہی ہے، سمجھتی، بالکل جھگڑا ایسے ہی ہے، ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک سائڈ بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے اور ایک سائڈ چاہے ساس کی ہو چاہے بہو، وہ نہیں سمجھ کبھی ہوتی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں سائڈز ہی خراب ہوتی ہیں. دونوں ہی خراب ہوتی ہیں، اور میجورٹی ایک سائڈ ہوتی ہے، چاہے بہو بہت خراب ہوتی ہے چاہے ساس بہت خراب ہوتی ہے، تو دوسری پارٹی کو بہت نا طریقے سے لانا چاہیے. لیکن میں ایک بات بتاتی ہوں، زیادہ قصور بہوؤں کا ہی ہوتا ہے. اچھا. زیادہ قصور پتہ ہے کیا؟ ساس نے ایک زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے، ساس پوری زندگی گزاری ہے اور اس کا گھر ہے، ٹھیک ہے، ساس نے اپنی پوری زندگی اس گھر میں گزاری ہے. اب کیا ہے کہ وہ نئی جب آئی ہے نا بہو، اب وہ اگر ڈیمانڈ کرے بار بار کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، اب ظاہر سی بات ہے اس نے پوری زندگی اس گھر میں لگائی ہے، اپنا آپ پورا کر دیا ہے ایک، ٹھیک ہے نا. ساس کا بھی قصور نہیں ہوگا، اس میں بیٹے کا ہوگا. ہاں اس نے بیوی کو نہیں بیوی، ہاں مگر یہ کہ بہرحال لڑکی کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو میں جس گھر میں گئی ہوں اس گھر کے حالات کو پہلے سمجھنا چاہیے.
लड़के नहीं समझ लड़की ने समझना है ना जाके कि घर वाले कैसे उठते हैं, दो कैसे होते हैं बैठते ना, हैं, कैसे रहते हैं। मसलन दो होते हैं ना मियाँ बीवी, तो जाहिर है एक जेर है एक जबर है, ऐसे ही है ना। तो मतलब ये उस लड़के को चाहिए ना कि अपना बस अब क्या कह सकते हैं, लड़के भी आजकल के और जन मुरीद हैं। बाजीजान सास अगर ये बात कह दे कि जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली और जब मैं सास हूँ तो मुझे वो कह दे अब मैं सास हूँ तो मुझे बहू अच्छी नहीं मिली, तो वो अब अगर वो सारे बदले बहू से निकाल असल में बात पता है क्या है, ऐसे लोगों को कोई भी अच्छा मिलता ही नहीं है। वो कहेंगी कि मुझे अगर वो जिठानी है तो कहेगी मुझे दिवरानी अच्छी नहीं मिली, अगर वो नंद है तो कहेगी मुझे भाभी अच्छी नहीं मिली, अगर वो भाभी है तो कहेगी मुझे नंद अच्छी नहीं मिली। दरगुजर कर यानी असल में खराबी किधर है? हमारे अंदर अपने अंदर ही है। असल में दीन जिसमें होगा दीनदार, आप देखिए बहू और दीनदार देखिए सास जो बात को अंडरस्टैंड कर सके। हाँ। लड़ाई प्रैक्टिसिंग होती है, मुस्लिम, जहाँ आजकल तो एक बंदा दीन पढ़े हुए दीनदार लोग होता। भी इल्ला माशाअल्लाह। मेरा ख्याल उनमें थोड़ा सा आ जाता है अल्लाह का खौफ। जो बंदा दीनदार नहीं ना वो उसकी लिमिट ही खत्म हो हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अल्लाह हमें शैतान के शर से लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। इसीलिए आप देखें ना, हराम महीनों में तो बिल्कुल ही मना है ना, और वैसे भी नहीं करना चाहिए लड़ाई अगर झगड़ा। हराम महीने में किसी से झगड़ा हो जाए तो फिर वो क्या करे? झगड़ा तो सख्त मना है ना उसमें, तो अगर हराम हो जाए तो हराम फिर है, क्या करना चाहिए? हो जाए तो फिर उसका खामियाजा भुगते हैं, सदका देगा। तोबा करे, तोबा करे अल्लाह से। इस्तिग़फ़ार करे और क्या कर सकते हज पे जाके लड़ रहे होते हैं, हज के ऊपर लोग खाने पे लड़ रहे होते हैं छोटी छोटी बातों पे। वो खाना खाते करके जगह पे होते इतना लड़ रही थी, इतना लड़ रही थी कि उनको पकड़ के छुड़ा। मतलब आप देखें ना कि आपका वो हज, फिर हज क्या होगा। अब रोजा आप देखें ना तो लड़ती है। कि जितना आपको अजर मिलना है, इसी भी तो अजर मिलना है। आप क्या समझते हैं कि हज पे आप ठंडे ठंडे जाएंगे और ठंडे ठंडे आ जाएंगे? असल में तो अजर तो यही है ना। यार एक बहू सास की अगर इज्जत नहीं कर सकती, कोई समझ नहीं सकती, तो उसे खाना का बजाने की जरूरत, जिसको रिश्ते की अहमियत नहीं है। नहीं वो सास तो अलग है ना। नहीं पहले अपनी माँ बाप जिस रिश्ते को अहमियत नहीं दे सकता, माँ नहीं ऐसी बात नहीं है। देखें बात ठीक है, बहुत दुखी लग रही हैं। अब आपकी जान की होने वाली अल्लाह की जात है ना ये सास जैसे नहीं ऐसे कहना है, ये सास बहू से पूछे बहू की अल्लाह फीलिंग। अगर सास घर में ना समझ सके रिश्तों में, तो अल्लाह ताला असल में पता है क्या है कि हमारे पास ना ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती। शादी से पहले ना जो लड़की है ना उसके साथ भी सेशंस होने चाहिए और सासों के साथ भी सेशंस होने चाहिए, तबीयत में दोनों के साथ होने चाहिए और दोनों को ये लेने चाहिए सेशंस। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो आप देखें उस्ताज़ा फ़रत हाशमी, उस्ताज़ा निगत हाशमी और डॉक्टर कमल कैसर, इनके इतने बेहतरीन लेक्चर्स हैं ना इन टॉपिक्स के ऊपर, और उस्ताज़ा निगत हाशमी के तो बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर लेक्चर्स। तो आप ज़रूर उनके लेक्चर्स सुने तो आपको पता चले कि आपने कैसी सास बन के रहना है, कैसी बहू बन के रहना है, तो फिर कोई झगड़े फसाद होंगे ही नहीं। ये तो अल्लाह ताला दिखाता है ना, एक बहू करती है ना तो फिर उसने तो सास बनना है। हाँ बिल्कुल, नजर हाँ बिल्कुल, ये तो बात है। वैसे अगर देखा जाए तो आजकल हम सब जो इस स्टेज पे हैं कि हम सब सास नहीं बनने वाले, तो हमें अपना अपना जायजा लेके खुद को सही करना चाहिए। अब जो आने वाले उनको वेलकम कहें। और वैसे भी मैडम की सच में ने एक दफा कहा था, आपका दिमाग कोई डस्टबिन तो नहीं है कि आप पुरानी बातों को याद रखें। तो आप हर बात को छोड़ दें, पुरानी बातों को भूल जाएं और अच्छी बातों को सिर्फ याद रखें। तकलीफ है, तो आप माफ कर दें। जब आप दिल और दिमाग को पाक करेंगे, माफ करेंगे, तो अल्लाह का नूर आपके अंदर आएगा। ये कुरान का इल्म तभी आपके अंदर आएगा जब आप इस तरह की पुरानी बातें छोड़ेंगे। अब असल में पता है क्या बात है कि बड़ों को भी ना अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। हम बड़े क्यों हैं फिर? हम बड़े क्यों हैं भाई अगर बहू को नहीं सही काम करना आ रहा, किचन में सही काम नहीं करना आ रहा, आपका किचन बिखर गया है जैसे कि आपने समेट के रखा हुआ था, अब नई बहू आई है उसको सही से नहीं करना आ रहा, तो आपको ज़रूरी है इन चीज़ों में इंटरफेयर करना? छोड़ दें, बेटी की तरह खामोश हो जाए, प्यार से करें। खामोश हो जाए। नहीं, आप खामोश हो जाए और छोड़ दें, और बस सिर्फ बातों बातों में करके दिखा दें या उसको बातों बातों में बता दें कि ऐसे रखना है बस, लेकिन इम्पोज नहीं करें कि ऐसे ही करो, ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, ये शिकायतें नहीं। ना लगाएं। इस तरह से नहीं
کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی ایک گھر سے آئی ہے نا، اور اس کا اپنا ایک طریقہ ہے. دیکھیں 5 انگلیاں برابر تھوڑی ہیں. ہم کیوں چاہتے ہیں، ٹائم تو لگتا ہے نا ساس کو بہو کو. اور پھر یہ بات ہے کہ اگر اس کی عادت ہے کہ بھائی وہ تھوڑا لیٹ اٹھ رہی ہے، اب ساس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اتنی لیٹ اٹھتی ہے، مطلب کیوں ہو رہی ہے تکلیف آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اب اس کی اپنی ایک لائف ہے بھائی، بیٹی سوئی گئی 2 گھنٹے اپنی ایک لائف ہے، وہ اپنی لائف گزار رہی ہے تو ٹھیک ہے. آرام کر لے بس، پڑی رہی سے ڈسٹرب نہ کرو. بہو کو تو یہ دل بڑا بہت ضروری ہے. ہاں اور کیا، ایسے ہی کرنا پڑتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں گے تو گھر چلتا ہے، ورنہ نہیں چلتا. اسلام کیا بتاتا ہے یہ؟ ہاں تو ابھی ہم یہی تو دیکھ رہے ہیں، جھگڑا چھوڑ دو، حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دو. وہی تو میں بات کہہ رہی ہوں، بیٹی اگر 2 گھنٹے کے لیے آرام کرے گی تو ماں کہے گی ڈسٹرب نہ کرے میری بیٹی سوئی ہے. اگر بہو سو جائے تو اسے تکلیف ہوگی. ہاں تو ایسے نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی. ٹھیک ہے، اب تسلی ہو گئی ہے بات چیت کر کے؟ ابھی نہیں ہوئی؟ اب جس کی تسلی نہیں ہوئی، مجھے لگتا ہے وہ ان کو چاہیے کہ اپنی بہوؤں کو ساتھ لے کے ہاں بہوؤں کو لے کر آئے، بہویں بھی سیکھیں، پھر فائدہ ہوگا. ہاں بہوؤں اور کو بھی اگلی لے اگلی حدیث چغل خوری کے بارے میں آ گئی ہے کہ چغلیاں نہیں جاتی. چغل خوری کا مفہوم ہے. ان انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عن انس بن مالک عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما العز قالوا اللہ ورسولہ عالم. قال نقل الحدیث من بعض الناس الى بعض لیفسدوا بینہم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ چغل خوری کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے بعض کی باتیں بعض کو بیان کرنا. تو یہ چغل خوری ہے کہ بعض کی باتیں بعض کو بیان کرنا اور لوگوں میں فساد ڈالے. اب بات یہ ہے کہ یہی والی بات جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بہو نے آتے کے ساتھ ہی اپنے شوہر کو کہا کہ تمہاری ماں نے ایسے کیا ہے. یہی چغل خوری ہے نا. اور ماں نے بیٹے کو کہہ دیا تمہاری بیوی نے ایسے کیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ چغل خور. وہ شخص چغل خور ہے. ساس بھی چغل خور بن گئی ہے اور بہو بھی چغل خور بن گئی ہے کہ بعض کی باتیں بعض کو بیان کرنا لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے. تو فساد پڑ گیا نا پھر. تو اس چیز سے بچنا. یہ تو چغلی ہے نا کہ آپ کسی کی بات جا کے بتا رہے ہیں کسی کو، شکایت لگانا، شکایت لگائی جا رہی ہے نا. اور ایک غیبت جو ہوتی ہے وہ تو الگ چیز ہے نا، جس کے اندر کوئی عیب دیکھیں، کوئی برائی دیکھیں، وہ آگے بیان کر دیں کہ اس کے اندر یہ برائی ہے. کہ جی اس میں تو وہ چیز ہے نا، میں نے تو وہی بتائی. بات بڑھا ہاں تو وہ ابھی آگے اگلی حدیث وہی آ رہی ہے، غیبت کا مفہوم وہی آ رہی ہے اگلی حدیث. پہلے ہم یہ آگے کی حدیث پڑھتے ہیں. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال الا انبئکم ما العز هي النمیمۃ القالۃ بین الناس وفی روایہ النمیمۃ التی تفسد بین الناس. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو نہ بتلاؤں کہ عزا کیا ہے؟
یہ لوگوں کے درمیان چغلی کرنا ہے، اور ایک روایت میں ہے وہ چغلی جو لوگوں کے درمیان فساد برپا کر دے۔ تو آپ دیکھیں ہر کوئی اپنے آپ کو آج کل بری الذمہ اور معصوم سمجھتا ہے، ہر کوئی، اور دوسرے پر شکوہ کر رہا ہوتا ہے۔ شرعی تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی شخص کو موضوع گفتگو بنانے لگیں تو سوچ لینا چاہیے کہ آخر اس کلام کا مقصد کیا ہے۔ اگر کسی ایک شخص کے بارے میں بات کرنا شروع کر رہے ہیں تو آپ سوچیں پہلے اس کا مقصد کیا ہے، کیوں بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ کیا کسی بھائی پر اس طرح سے بات کرنا، اس کے بارے میں دوسرے جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں کیا نفرت پیدا نہیں ہوگی؟ اب ایک شخص کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں پوری محفل میں، تو سارے ہی لوگ اس کی طرف سوچیں گے تو کیا نفرت پیدا نہیں ہوگی؟ اس سے بڑا کوئی فساد نہیں ہے معاشرے میں، اس سے بڑا کوئی بگاڑ نہیں ہے معاشرے میں کہ ایک شخص کی عزت کی دھجیاں اڑائی جائیں اور ایک آدمی کے بارے میں سب کے دلوں میں سوء ظن پیدا کیا جائے، بدگمانی پیدا کی جائے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے بھائی، جنت میں نہیں جانا اس نے۔ تو کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ گھر کی، اور اب آپ دیکھیں صرف ساس بہو کی بات نہیں ہے، ماں اپنے بچوں کی چغلیاں شوہر سے کر دیتی ہے، اس بجائے خود بچوں کو سنبھالنے کے، بجائے بچوں کو خود تربیت کرنے کے، چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ تو ماں تو اصلاح کی نیت سے بتاتی ہے نا، ضروری بھی نہیں ہے نا ہر ماں ایسے بتاتی ہو، پٹائی لگانے کے لیے بتاتی ہو کہ اس کی پٹائی ہو جائے۔ یہ تو اپنی اپنی اس کی بات ہے نا، کہ اگر دونوں میاں بیوی یہ طے کر کے بیٹھے ہوں کہ ہم نے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، اور پھر وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوں کہ بچے کے اندر یہ برائی میں نے دیکھی ہے، اس کو کس طرح سے نکالنا ہے، کس طرح سے اس کو وہ کرنا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرنا ہے، اس کے لیے سارا کچھ کرنا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ویسے ہی شغل کے طور پر جو ہے وہ اس طرح کی چغلیاں کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اور اگر آپ بہو اور ساس کا بھی رشتہ لے رہے ہیں تو اس میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ ساس چاہتی ہے کہ بہو چونکہ آگے اس نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اس کو ایسے ہونا چاہیے، اس کی نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کی اصلاح چاہتی ہو۔ پھر وہ دیندار دیکھے نا، پھر وہ میڈ نہ ڈھونڈے، ہاں بچوں کی اصلاح کے لیے تو دیندار ڈھونڈے۔ ہاں، ڈھونڈنے کے لیے ہر ساس اپنی بہو کے لیے ایسے ہی نظر رکھتی ہے، یعنی اگر وہ دیندار ہے تو وہ دینداری ڈھونڈتی ہے، ایسے یہ تو نہیں ہوگا نا کہ وہ ماڈرن ڈھونڈے گی یا وہ ایسے ڈھونڈے گی۔ بہرحال جو ضروری بھی نہیں ہے کہ بعض دینداری کا لیبل لگا لیتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ ہاں یہی بات۔ تو بہرحال اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی شخص کو ڈسکس بہرحال نہیں کرنا چاہیے بیٹھ کے، اور خصوصی طور پر ایسے نازک رشتوں کو تو بالکل بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ضرورت کیا ہے؟ بیٹے کے ساتھ آپ کی بانڈنگ اس وقت ہی مضبوط ہوگی جب آپ بہو کے بارے میں بیٹے سے بہو کے لیے کوئی بات کہیں گے ہی نہیں، جب آپ کی بانڈنگ مضبوط ہوگی۔ آپ نے ایک لفظ ہی نہیں کہنا، بیوی نے بھی اسی کو اور بیوی کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی ساس کے بارے میں اپنے شوہر سے ایک بات نہ کرے، تبھی اس کی بانڈنگ مضبوط ہو۔ خود ہی پوری ہو جائے گی پھر وہ۔ ہاں خود ہی آپس میں ہاں، اور کیا، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں نا، بات تو یہی ہے نا کہ ہم انوالو کیوں کریں؟ اگر میں ایک ساس ہوں تو میرا معاملہ میری بہو کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر میں ایک بہو ہوں
تو میرا معاملہ میری ساس کے ساتھ ہونا چاہیے. مسئلہ سیڑھی سے سیڑھی چل رہی ہے. تیسرے بندے کو بیچ میں گھسیٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس بات یہی ہونی اگر چاہیے. ایسا ہو جائے تو پھر دنیا جنت میں بن جائے. نہیں، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ سے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کہیں پر بھی حدیث میں یا کہیں قرآن میں سسرالی رشتوں کی کوئی بات نہیں آئی ہے. اس کا مطلب یہ رشتوں کا وجود ہی نہیں ہے، یہ ہم نے خود ہی بنایا. اس کا مطلب اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ تیری ساس، تیری نند اور یہ تو ہمارے پڑوسی ملک سے آئے ہیں. یہ تو ہمارے پڑوسی ملک کی پیداوار ہے، وہاں پہ ہوتی ہیں یہ چیزیں زیادہ. تو بھیا یہ قرآن پاک میں ہے نا کہ تجھے نسب والا سسرالی بھی بنایا، نسب والا بھی بنایا. اس میں نسب، جی تو ہاں، سسرالی رشتوں کا بھی تو ہے نا کہ اپنے سسرال کے ساتھ بھی. مطلب اس میں وہ کوئی وہ ایک ہی ہے نا. ماں تو ماں ہی ہے نا، جی باپ تو باپ ہی ہے نا. اس میں کوئی اور تو نام نہیں دیا گیا ہے نا، کوئی اور نام دیا گیا ہے. نے یہ کہا نا کہ جہاں پہ آیت میں آیا نا کہ جو پانی سے پیدا کیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ تمہارے لیے ہم نے یہ رشتے بنائے ہیں. ہاں. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فکس کر دیے ہمیں آلریڈی کہ کہاں پر ہمارے نکاح ہونے ہیں. سوال پہلے اللہ نے پہلے سے فکس کیے ہیں، ہم تو دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں نا. لیکن جس طرح ہم لوگ ہر وقت انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں نا، جس طرح دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر روزہ کو الگ الگ رکھا ہوا تھا. وہ یہ چکر نہیں تھا اس زمانے میں کہ ہم نے تو رسول اللہ کو فالو کرنا ہے نا، کہ ہر وقت جٹھانیاں دیورانیاں لڑ رہی ہیں آپس میں اور اکٹھے ایک ہی گھر میں سب لوگ ہر وقت اس طرح کا نہیں دیکھا تھا. جائے تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں بھی تھوڑا تھوڑا بہت تو جب وہ تو اللہ نے ڈالا ہوا ہے. ڈالا ہوا تھا نا. جب شوقناپا تو ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی لیکن دیورانی جٹھانی کے لیے نہیں تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پردہ تبھی رہتا ہے جب بچیوں کو آپ اسپیس دیں، ان کو الگ گھر دیں. شادی بھی لڑکے کو اس وقت کرنی چاہیے جب وہ اپنی بیوی کو الگ گھر دے سکتا ہو. ضروری نہیں ہے الگ گھر ہو. ضروری نہیں. دیکھیں ضروری نہیں ہے الگ گھر ہو. دیکھیں ماں باپ بوڑھے ہیں، نہیں وہ وہ ایک ہو نا. کچھ اکیلے رہ ہی نہیں سکتے اگر، تو اور آپ الگ گھر دیں گے وہ ماں باپ کہاں جائیں گے؟ ان کو کون سنبھالے گا؟ وہ دیورانی جٹھانی کی بات کر رہی ہیں، دیورانی جٹھانی کی بات کر جہاں رہی پہ 4-5 جیٹ ہیں وہاں پہ وہ بچی کس طرح چلیں ٹھیک ہے، پردے کو ایک کے ساتھ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ایک گھر میں رہ لیں، 2 بیٹے ایک گھر میں رہ لیں. ایسے بھی تو ہو سکتا ہے. چاروں ایک گھر میں رہنا مشکل ہے تو 2 کر کے رہ لیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہت سارے گھرانے ایسے بھی ہیں جہاں پہ سارے ہی لوگ مل کے بھی رہتے ہیں. بہت مثالی خاندان ہے. ساس کا رول اچھا ہوتا ہے، سمجھدار ساس ہو یا سسر سمجھدار، یا گھر کا بس گھر کا سربراہ اگر ہونا صحیح تو پھر سب مل کے ہی رہتے سب مل کے رہتے. ہاں. سربراہ اگر کم عقل ہے نا، ہم لائی درانی لگ جٹھانی گئے رہتے ہیں، ہمارے میں کبھی پھر جھگڑا فساد نہیں. بہت ہوگا. ایسے اپنی بہو کی طرح سے رکھتی ہیں، اپنے دیور کو بھی ایسے کبھی جھگڑا نہیں. کوئی تو بڑا ہو، کوئی آدمی کو بڑا سمجھے، کوئی ساس کو بڑا سمجھے. جہاں بڑا ہی بڑا نہ سمجھا جائے وہاں فساد ہوگا. جس گھر میں ماں ہیں. باپ دل کھلا ہونا چاہیے، درگزر کی عادت ہونی چاہیے. درگزر کرو، معاف کرو، وہ کچھ کرو. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اور ہم نے تقوی اختیار کر کے سلوک کرنا ہے. ہم نے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے. اگر پتہ ہاں یہی بات ہے، یہی بات ہے، تکلیف نہیں دے گی، بالکل کوئی یہی رشتہ بات خراب نہیں ہوتا. داخل ہونا ہے تو کوئی گناہ کسی سے نہیں ہوگا. بچنے کی کوشش کریں بس یہ موقع کی بات ہے نا، موقع پہ یہ باتیں یاد نہیں آتی، موقع پہ یہ باتیں یاد نہیں آتی. شیطان جو نا اس وقت پہ اپنی انا آڑے آ رہی ہوتی ہے. اور شیطان ہمیں یاد بھی نہیں آنے دیتا وہ باتیں. وہ تو کہہ دے ٹیچر تم آج اگر تم نے یہ نہیں کیا، آج اگر تم نے یہ نہیں کہا تو وہ تو آگے سے اور شیر ہو جائے گی. ایک بہو اپنی ساس سے اتنی تنگ تھی، اس نے مجھے کچھ دن پہلے کہا کہ میں اس کو زہر دے دوں. میں نے کہا نہ، میں نے کہا آپ وہ حدیث سنو کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھے گا تو اس کا بھی حساب ہوگا. اگر اس نے تمہیں تکلیف دی ہے نا تو بس اللہ کے سپرد کر دو، تمہیں اجر ملے گا. اگر تم نے ایسی حرکت کی تو تم ادھر بھی مجرم ہو، آخرت میں بھی مجرم ہو. تو اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرو اور انتظار کرو اللہ کی طرف سے. اللہ اس کا حل نکالا. وہ کہہ رہی میں اس قدر تنگ کہ میں میرے سے بس ہو گئی ہے. اور بہو دیندار ہے، ساس دیندار نہیں ہے. سارا میں نے اس سے معلومات دی. اب وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میں کیا صبر کرو، صبر کا اجر بہت بڑا ہے. اس سے بہتر ہے تو گھر چھوڑ بجائے کہ تو اسے زہر دے اور تو دنیا اور آخرت دونوں میں پکڑی جائے
اور میاں کے سے آگے بھی مجرم بن جائے. یہ تو قاتل کی سزا تو جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب کتنی ساس نے تکلیف دی ہوگی تو جس بہو نے یہ بات یہ بات نہیں ہے نا کہ مجرم ایسے پیدا ہوتے ہیں, ایسے حالات جب پیدا اگلا نہ جو ہے کریں وہ کہ مجرم پیدا ہو. صحیح. اور ایک ساس بہو نے سیڑھیوں میں تیل گرا دیا اور بہو گر کے باز ہو گئی. ڈرامے دیکھنے لگی ہے. ڈرامے دیکھ دیکھ کے. یہ حقیقت کی بات ہے. نہیں یہ تو ریئل واقعہ سنا رہی ہیں, یہ تو ریئل سنا رہی ہیں. ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے. اس کا ایک ہی نہیں بیٹا میں وہ کہہ رہی ہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے اس لوگ. کو آئیڈیا آیا ہوگا. وہ آئلی سیدھا ہوگی اور وہ آئلی سی ہوگی, وہ سلپ ہوئی اور گر گئی. اس کا اکلوتا ہی بیٹا. اور اس میں کیا تھا کہ بہو ٹھیک نہیں تھی, بہو نے اور شادی کر لی. وہ گھر میں دیکھتی تھی غیر آدمیوں کا آنا جانا. بیٹا بہت شریف تھا, بیٹا باہر تھا, کمائی کر کے لاتا تھا. میری دیورانی کا بھائی اتنا قریبی رشتہ. 3 بچے پیدا ہو گئے تھے. وہ جب کما کے آیا اس نے 1 کروڑ روپیہ بھیجا. وہ عورت نے آرام سے کہا پتہ نہیں کدھر, عورت بچے لے کے کسی آدمی کے ساتھ نکل کے نکاح کر لیا. نکاح پہ نکاح کر لیا. وہ طلاق لے لی نا, لوگوں نے مل کے دلوا دی. کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ ادھر نہیں تھا, یہ اس کے ساتھ تھی. اور اتنا شریف بچہ مساری میں اس کی. چلے اللہ تعالیٰ بچے بھی گئے, بیوی بھی گئی, ماں بھی پاج ہو گئی. مال بھی گیا. تو ہم لوگ اگلے کیا بھی, میں کہتی محمد کو کانٹا بھی چبھے گا, اللہ نے اس کا ساتھ بنایا. اگلی حدیث پڑھتے ہیں. غیبت کا مفہوم. عن المطلب بن عبد الملک بن حنطب المخزومی مرسلا ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الغیبہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تذکر من المرء ما یکرہ ان یسمع. قال یا رسول اللہ وَإِن كَانَ حَقًّا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قلت باطلا فذلك البہتان. حضرت مطلب بن عبد الملک بن حنطب سے مرسلاً روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا غیبت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کی ایسی بات بیان کرنا جس کو وہ سننا ناپسند کرے. اس نے کہا اے اللہ کے رسول اگرچہ وہ بات حق اور درست ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے کسی کے بارے میں غیر حق بات کی تو وہ تو بہتان ہوگا نہ کہ غیبت. اب اس میں غیبت اور بہتان دونوں کے معنی اور مفہوم کی جو ہے وہ وضاحت ہو رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے ہمارے سامنے ایک معیار رکھ دیا کہ ہم کسی پر تبصرہ کرنے لگیں تو پہلے غور کریں کہ آیا اس آدمی کی موجودگی میں یہ گفتگو کی جاتی تو اس کو کیسا لگتا, اور اگر نہیں کی جا سکتی ہے تو فوراً رک جانا چاہیے. یہ بات ہمیں اپنی زندگیوں کے لیے سوچ لینا چاہیے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں تو اس کے منہ پہ کہتی ہوں, تو آپ منہ پہ ہی کہہ لیں, پھر پیچھے نہ کہیں. اگر آپ اس کے منہ پہ ہی کہتی ہیں تو منہ پہ ہی کہیں, پھر دوسرے لوگوں کے پاس بیٹھ کے تو نہ کہیں, تو وہ تو غیبت ہی بنے گی نا کہ آپ وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں اور پیچھے بھی کہہ رہے ہیں. تو پیچھے کہنے والی چیز تو پھر غیبت ہی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور آگے غیبت کی بہت ساری حدیثیں ہیں. عمرو بن شعیب
عن أبيه عن أبيه عن جده عن معاذ بن جبل عن جده عن معاذ بن جبل أنهم ذكروا أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا رجلا فقالوا لا يأكل حتى يطعم لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل ولا يرحل حتى يرحل له حتى يرحل له فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتموه اغتبتموه فقالوا فقالوا يا رسول الله يا رسول الله إنما حدثنا إنما حدثنا بما فيه بما فيه قال قال حسبك إذا حسبك إذا ذكرت أخاك ذكرت أخاك بما فيه بما فيه عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ ان کے دادا سے، اور وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، وہ اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک اسے کھلایا نہ جائے اور جب تک اسے رسوا نہ کیا جائے. وہ سوار بھی نہیں ہوتا اچھا، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے اور وہ سوار بھی نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کی غیبت کی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے وہی عیب بیان کیا ہے جو اس میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کی غیبت کے لیے تجھے یہی کافی ہے کہ تو اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرے جو اس میں ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کسی کی طبعی عادت کا بیان کیا گیا، یعنی سستی اور کاہلی اس میں اتنی ہے، یہ بیان کر رہے ہیں کوئی کہ جب تک کہ اس کو سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا، اور یہ اتنی کاہلی ہے. ضعیف اور بڑھاپا اتنا زیادہ ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی کیا قرار دیا؟ غیبت ہے. یہ بھی غیبت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں کسی کی عدم موجودگی میں اس کی کسی قسم کی عیب جوئی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. کوئی بات نہ بتائیں کہ یہ اتنی سست ہے، یہ اتنی کاہل ہے، یہ اتنا یہ ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں کہہ رہے. مطلب اس کا علاج خاموشی ہے، خاموش رہیے. اور اگر آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے تو آپ اس کی اصلاح اچھے انداز سے اس سے ڈائریکٹ کریں. ہاں، اچھے انداز سے کریں گے نا، اچھے انداز سے کریں گے نا. آپ دیکھیں، آپ نے یہ کیوں کہنا کہ تمہارے اندر سستی ہے؟ آپ نے تو نہیں کہنا یہ، آپ نے یہ تو نہیں کہنا سستی ہے. آپ نے کسی اور طریقے سے دعا بھی کریں اس کے لیے، پلس اور کسی اور انداز سے کہ ہم ریس کرتے ہیں، جلدی کون کر لیتا ہے دیکھتے ہیں. مطلب اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کرنے کے لیے کہ تم کتنی دیر میں یہ کام کر لیتی ہو، میں تو اتنی دیر میں کر لیتی ہوں، مجھ سے یہ کام اتنی دیر میں نہیں ہوتا، تمہارے سے کتنی دیر میں ہو جاتا ہے. یعنی اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کہ انسان کو موٹیویشن دلا کے اس کی اس چیز کو ختم کرنا اور کرنا. تو یہ تو اپنی اس کی بات ہے کہ انسان کیا کرے. ڈائریکٹ ہٹ تو نہیں کرتے ہیں کسی کے اوپر. آپ اگر کسی کی عادت چھڑانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ہٹ تو نہیں کیا جاتا. اگر آپ کسی کے اوپر ہٹ کریں گے، آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچیں نا، اگر مجھے کوئی کہے کہ اس طرح کی بات تو مجھے کیسا فیل ہوگا. لہٰذا ہٹ نہیں کرتے، بلکہ اس کو طریقے کے ساتھ اس چیز سے نکال دیتے ہیں. آرٹ سے کوئی حدیث سنا کر بات کی جائے تو لوگ قبول بھی کر لیتے ہیں بات کو. ہاں، اصل بات یہی اصلاح بھی ہے. کر لیتے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ آیت سے بات کریں، قرآن کی آیت سے بات کریں جب آپ کسی سے بات کریں، کہ حدیث سے بات کریں، اپنی بات نہ کریں. ہم کرتے ہی یہی ہیں، اپنی بات کرتے ہیں کیونکہ ہمیں آتی نہیں ہے نا، نہ ہمیں آیت آتی ہے نہ ہمیں حدیث آتی ہے، اس لیے ہم اپنی بات کرتے ایک ہیں. دفعہ ایک خاتون واک کر رہی تھی سڑک کے اوپر، تو میں نے دور سے دیکھا نا، تو اس خاتون نے نا ٹائٹس پہنی ہوئی تھی، تو
स्किन कलर की पहनी हुई थी, तो दूर से मैं आई तो मुझे लगा ही नहीं कि उसने लगा कि जैसे उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ। तो मैं पास गई ना, तो मैंने उसने कहा कि देखिए आप माशाल्लाह कितनी अच्छी, दुपट्टा उसने सर पे लिया हुआ था। मैंने कहा देखिए आप कितनी अच्छी लग रही हैं, आपने दुपट्टा लिया हुआ है सर पे माशाल्लाह, लेकिन आप ये जो टाइट्स पहनी हुई ना, यकीन करें दूर से बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि आपने कुछ पहना हुआ है। तो अगर कितना ही अच्छा हो जाए, अगर आप घर जाके चेंज कर लें, तो कहने लगी अच्छा मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ। तो घर गई, जब दोबारा वहाँ से मेरा गुजर हुआ ना, तो वो वॉक कर रही थी लेकिन उसने चेंज किए हुए थे कपड़े। तो मुझे इतना अच्छा लगे कि अगर प्यार से कई दफ़ा बात की जाए, अल्लाह से दुआ करके कि अल्लाह इसके दिल में कबूलियत डाले, तो इंसान अपने आप को बेहतर भी कर लेता है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का कई लोगों को पता ही पता नहीं होता। समझ भी जाता है, जब लड़ाई झगड़े से समझाएंगे तो वो नहीं समझेंगे, तो प्यार से समझाएंगे तो कई दफ़ा किसी को पता ही नहीं होता, तो वो इम्प्रूव कर लेते हैं अपने आप। अगर आपका मकसद इस्लाह करना हो ना, तो आपका लहजा चेंज होता है। हाँ। अगर आपका मकसद दूसरे को तंज करना होता है, तो आपका लहजा ऑटोमेटिकली हाँ बिल्कुल सही बात। अपने अंदर पहले ये देखें कि मकसद क्या है। इस्लाह है तो फिर कभी भी लड़ाई नहीं होती, फिर बात समझ भी आ जाती है और अमल भी होता है। जो हदीस का मफ़हूम है ना कि एक आदमी मस्जिद नबी में आया, उसने गलत तरीके से वज़ू किया, तो हज़रत इमाम हसन और हुसैन वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने, वो छोटे थे और वो आदमी बूढ़ा था, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने गलत वज़ू किया, बल्कि उन्होंने एक दूसरे ने कहा चलो तुम करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे करना है। तो फिर उन्होंने एक दूसरे को करके दिखाया, तो फिर उसकी इस्लाह भी हो गई, उसे पता लग गया कि मैंने हाँ गलत ये किया। बात बिल्कुल आपकी सही है। अगली हदीस है, और यहाँ पर गीबत की मिसालें हैं। ये हम ये जो है ना काफ़ी लंबी थी, हाँ या फिर खाली तर्जुमा पढ़ लें, तर्जुमा तो सिर्फ बता दें, पढ़वाएं ना। अगली दफ़ा ही पढ़ लेंगे फिर, ठीक है हम यहीं तक ही रखते हैं फिर। जब टेस्ट होगा तो आपसे तर्जुमा बाबा सुनेंगे या दिल सुनेंगे। नहीं सुनना कुछ